الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ شافع روز شمار شفیع اعظم رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے ان انس رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کر رہے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ہر دعا رد کر دی جاتی ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ دعا کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد بھی ہونی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام بھی ہونا چاہیے اور دعا کا اختتام بھی مالک کریم کی حمد پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وہ ایک پیارا شعر ہے امیر اہل سنت کا بچے بیکار باتوں سے پڑے اے کاش کثرت سے تیرے محبوب پر ہر دم درود پاک ہم مولا اللہ نصیب فرمائے اور درود پاک پڑھتے رہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین ماہ رمضان مبارک اپنی بہاریں لٹا رہا ہے اور اس کے ایام تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جا رہے ہیں ایک وقت تھا ماہ مبارک کی ابتدا تھی اب ماہ مبارک اپنی اختتام کی طرف بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنی گناہوں سے توبہ کی سچے دل سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں رجوع لائے اور گناہوں کی عادتوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری اور مالک کریم کی رضا جوئی میں مصروف و مشغول ہوئے اور بدبختی ہے شکاوت ہے ان کے لیے کہ جنہوں نے اس ماہ مبارک کو غفلتوں میں گزارا ہے اور غل گپاڑے کو ہی اس ماہ مبارک کے اندر اپنا شیوا بنایا ہے اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مدنی چینل شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات بابرکات یہ ہمیں توبہ کے حوالے سے ذہن دیتے ہی رہتے ہیں آج انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو لے کر آگے چلیں گے توبہ یہی ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اور یہ دعا ہے مالک کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ النصوح کی سعادت نصیب فرمائے توبہ کی راہ میں حائل رکاوٹیں اور کس طرح ہم ان رکاوٹوں کو دور کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لا سکتے ہیں اس پر انشاءاللہ بلغین دعوت اسلامی سے مدنی پھول لیں گے اور کچھ تائبین کے واقعات بھی بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل تاکہ ہمیں بھی اس بات کی ترغیب ملے کہ ہم نے اپنے رب عز و جل سے توبہ کرنی ہے اور اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی ہے ابتدا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے یعنی تلاوت کلام پاک سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تلاوت کلام پاک کی طرف جانے سے پہلے آپ کو ایک خوشخبری بھی جو ہے وہ سناتا چلوں کہ آج انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو مدینہ پاک سے بھی کرم ہوگا انشاءاللہ مدینہ منورہ اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ گنبد خضرا کی زیارت کرنے کو ملے گی انشاءاللہ یہ کیا ہے یہ جب وقت آئے گا تو ہی انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ پائیں گے
انتظار کرتے رہیں، میں بھی انتظار میں ہوں الحمدللہ۔ وہ عاشقان رسول جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو مدینہ منورہ میں ہے، وہ سحری کی سعادت پا رہے ہوں گے، اور وقت ابھی ہے وہاں پر الحمدللہ، سحری کا باقی ہے، اور یہ بھی خبریں میرے پاس الحمدللہ موجود ہیں، اطلاعات موجود ہیں کہ عاشقان رسول مکہ پاک میں، مدینہ منورہ میں سحری کرتے ہوئے مدنی چینل اور سلسلہ صدائے رمضان بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک دھارس بھی ہے، چلیں ہم نہ صحیح، ہمارا گندا وجود نہ صحیح، ہماری آواز مکہ شریف میں، مکہ کی فضاؤں میں جا رہی ہے، مدینہ منورہ کی فضاؤں میں جا رہی ہے، تو بس زبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں، کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ آواز جا رہی ہے انشاءاللہ، اللہ کی رحمت رہی، شامل حال رہی تو ہم بھی حاضری دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تسلی رکھنا ہو مایوس، پکارے جاؤ تم ان کو، بلا لیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں انشاءاللہ۔ آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے تلاوت کروں گا۔ آپ بھی توجہ کے ساتھ تلاوت سماعت کیجئے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ اکبر۔ تلاوت سننے کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے۔ وقار بھائی کون سا کلام آج آپ سنا رہے ہیں؟ سلمان بھائی، سیدی اعلیٰ حضرت آپ کا لکھا کلام عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ سبحان اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی
علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد عرش کی اکیل دنگ چرخ میں آسمان ہے عرش کی اکیل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے صلی علی کریمنا صلی علی محمد عرش پہ تازہ فرش میں تر فدوم دا عرش پہ تازہ فرش میں تو فدوم دا کان جدھر لگائیے تیری ستان ہے پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گرانا دل کا بولتے تھے بچہ جو تلووں کا اڑ کے دھوول بنا وہ جنت کا رنگ روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترے وہ پھول گلزار نور کے تھے عرش پہ تازہ فرش میں تو فدوم تھا کان جدھر لگائی ہے
حاضران ہے پڑھیے صلی علی کریم نا صلی علی محمد. اللہ اللہ. حافظ صاحب دوران کلام خوشخبری ہے، سبحان اللہ، اور کیا ہی پیاری خوشخبری ہے. ہماری مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے کابینہ کے ذمہ دار ہمارے مبلغ دعوت اسلامی فیصل اتاری بھائی ماشاءاللہ اپنے بچوں کے ساتھ الحمدللہ مدینہ منورہ میں حاضر ہیں، اور انہوں نے مجھے تصویر بھیجی ہے کہ ہم مدنی چینل سلسلہ صدائے رمضان مدینہ منورہ میں دیکھ رہے ہیں. واہ جی واہ، کیا بات ہے فیصل بھائی. اور فیصل بھائی نے پوچھا بھی آپ سب کا سلام پیش کر دیں. بالکل حضور، یہ تو سبحان اللہ، یہ ہمارے کیمرہ مینز جو ہیں، یہ بھی ہمارے سلسلے کی مدنی ٹیم جو ہے، یہ بھی آپ سے عرض گزار ہے. مدنی عملے کے اسلامی بھائی ہم سب کا سلام حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ ضرور پیش کریں. اور بڑے ذوق کی بات ہے کہ حضور کی جو ہے وہ تعریف بذریعہ مدنی چینل حضور کے شہر میں آواز جو ہے وہ جا رہی ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. جی اسی تصور میں ڈوب کے شعر دو اور سنا دیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. پڑھیے صلی علی کریم نا صلی علی محمد. پیش نظر وہ سجدے کو دے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہ امتحان ہے. پڑھیے صلی علی کریم نا صلی علی محمد. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے شعر سے فیضان لیتے ہوئے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو بھی ہے عبد مصطفیٰ اس کے لیے امان ہے. جو حضور کا بندہ نہیں ہے اس کے لیے تو کوئی، جو حضور کا بندہ نہیں ہے وہ بندہ ہی نہیں ہے. بندہ وہی ہے جو حضور کا بندہ ہے. اللہ کا بندہ وہی ہے جو حضور کا بندہ ہے. حضور کا غلام بنے گا، حضور کی تعلیمات کی تصدیق کرے گا، حضور سے محبت کرے گا، تو یہ وہ بارگاہ ہے جو بندے کو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قرب تک پہنچائے گی. حضور کا بنے گا تو اللہ کا بنے گا نا جی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور پیارے آقا علیہ السلام کی محبت سے مالک کریم ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے. آج کے ہمارے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع ہے یہ ہے جی توبہ. اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم مدنی پھول لیتے ہیں. فیصل بھائی کا ماشاءاللہ جوابی میسج آ گیا ہے کہ آپ سب کا سلام عرض کروں گا. بہت شکریہ فیصل بھائی. اللہ آپ کو شاد آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، ذوق شوق سوز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا برقرار رکھے اور مالک کریم آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کو اور آپ کی آل اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے. ہمارے یوسف سلیم بھائی بھی ہیں، ہمارے مبلغ دعوت اسلامی امین بھائی بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ. یہ خوش نصیب ماشاءاللہ سعادتیں پا رہے ہیں، بہاریں پا رہے ہیں. باایمانہ تو سعادت مندی ہماری بھی ہے کہ کم از کم جو بذریعہ چینل مدنی چینل تو حاضری ہو ہی رہی ہے انشاءاللہ. بذریعہ جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جاگتی آنکھوں سے اور بنفس نفیس اللہ نے چاہا یہ بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ. ضرور دعا فرمائیں. جو مدینہ طیبہ میں موجود ہیں ہمارے لیے بھی دعا کریں، ناظرین کے لیے بھی دعا کریں. جو عاشق ہیں تڑپ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر کے ساتھ اپنے محبوب کے مبارک شہر کی زیارت نصیب فرمائے، عمرے کی مالک کریم سعادتیں عطا فرمائے. خالد بھائی توبہ کا آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اور اس کی ابتدا آپ کس انداز سے فرمانا چاہیں گے؟ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم جل وعلا کے مبارک قرآن کی پیاری آیت کریمہ سے میں آغاز کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تمام کے تمام توبہ کرو. بعض نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے مل کر توبہ کرو. اس کے ترجمے میں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اس کا ثمرہ یہ ہوگا کہ تم فلاح پانے والوں میں ہو جاؤ گے. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان خطا کار ہے اور خطا کاروں میں بہترین وہ ہے جو اپنے رب سے رجوع کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے. عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کرتی ہیں کہ توبہ کس انداز سے ہو اور توبہ کرنے والے کو کیا ملتا ہے. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے توبہ کیا ہی نہیں ہے. حضرت سید گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنی گناہوں والی زندگی سے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے راستے پر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا اور نیکیوں والی زندگی شروع کی، تو جس وقت توبہ کی تھی اس وقت ایک شخص آپ کے پاس آیا اور وہ جانتا تھا کہ آپ جو فضیل بن عیاض جس بندے کا نام ہے وہ بہت بڑا ڈاکو ہے. تو شہرت ڈاکہ زنی کے اعتبار سے تھا. تو جب اس نے دیکھا کہ یہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں تو پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہارا کام تو لوگوں کا مال لوٹنا ہے اور آج اس کالی رات میں تم رو رہے ہو بیٹھ کر. میں تمہارے سامنے ہوں، تم چاہتے تو میرا مال لوٹ سکتے تھے، ابھی رو رہے ہو. تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے صلح کر چکا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں. وہ شخص سابقہ کتابوں کا پڑھا ہوا تھا، مسلمان نہیں تھا، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا تھا. اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر واقعی اس نے توبہ کر لی ہے تو ایک نشانی میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھی ہے، وہ دیکھتا ہوں کہ وہ ملتی ہے یا نہیں. اس نے کہا کہ فضیل تم ایسا کرو کہ اگر تم نے توبہ کر لی ہے تو ایک قدم پیچھے ہٹاؤ. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً قدم پیچھے ہٹایا تو اس نے آپ کے پیروں کی خاک کو اٹھایا اور کہا کہ ہم نے پچھلی کتابوں میں ایک یہ نشانی پڑھی تھی کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے
اور اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرما لے تو اس کے پیروں کے نیچے کی مٹی اللہ تبارک و تعالی سونا بنا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہوں کہ جب میں نے وہ مٹی اٹھائی تو واقعی وہ ایسی تھی جیسے سونا ہو، اور پھر اس شخص نے، ابھی فضیل بن عیاض نے ابھی ہی توبہ کی تھی، اس شخص نے ان کی توبہ کے اثر سے اپنا گزشتہ مذہب چھوڑ کر دائمن اسلام اختیار کر لیا۔ اللہ 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 اللہ، واہ واہ، جو سچے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں جی۔ وہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بندے ہو جاتے ہیں۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب۔ دوست ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو توبہ کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ مدنی پھول دیے ہیں، اور بڑے بڑے جو ہے وہ واقعات اس حوالے سے توبہ کے حوالے سے موجود ہیں کتب کے اندر۔ علامہ مقدسی رحمہ اللہ کی کتاب کتاب التوابین، کیا زبردست اور شاندار کتاب ہے۔ اس کو بھی اگر جو ہے وہ دیکھا جائے، عربی میں ہے کتاب التوابین، تو اس کو اگر اب بندہ دیکھے تو پڑھے تو دل میں جو ہے وہ اس بات کا یہ اشتیاق ہوگا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مہروز بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ مرحبا مہروز بھائی، اللہ آپ کو دراز عمر خیر عطا فرمائے، صحت تندرستی بھی عطا فرمائے۔ مہروز بھائی، میں یہ چاہوں گا کہ توبہ کی راہ میں حائل جو رکاوٹیں ہیں ان پر کچھ ارشاد فرمائیں آپ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلمان بھائی، یقیناً توبہ جو ہے اللہ رب العزت کا انعام ہے اور اس کا اکرام ہے جو اس نے اپنے بندوں پر فرمایا ہے، اور اس کی یہ بڑی برکات بھی ہیں، فضائل قرآن میں بھی آئے ہیں، احادیث میں بھی آئے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے مسلمانوں کی تعداد کو معلوم بھی ہوتے ہیں، انشاءاللہ سلسلے میں بیان بھی کیے جائیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو توبہ کی راہ میں، توبہ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور انسان ان کے سبب توبہ کر نہیں پاتا یا توبہ کے راستے پہ جم نہیں پاتا۔ ان میں سے چند چیزیں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، وجوہات بھی عرض کر دیتا ہوں، اور ہاتھوں ہاتھ اس کا حل یا اس کی جو تلافی ہے کہ اس سے کیسے بچ کر توبہ پہ استقامت پائی جائے، یہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلی وجہ ہی آپ اسے سمجھ لیں کہ انسان کو گناہوں کا احساس ہی نہیں ہوتا، یا وہ ان سے غافل ہوتا ہے کہ یہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں، جس نہج پہ میں اپنے شب و روز گزار رہا ہوں، یہ مجھے بجائے اللہ رب العزت کا فرمانبردار بنانے کے، اس کی رضا دلانے کے، اور آخرت میں مجھے نجات دلانے کے، یہ مجھے عذاب آخرت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اللہ کی گرفت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، یہ احساس نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال پہ غور کریں، اور جو بھی زندگی گزار رہے ہیں اس کو قرآن و حدیث پہ پیش کریں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پہ پیش کریں۔ اگر تو یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہے، تو سبحان اللہ، مرحبا، دعا کریں، التجا کریں کہ اس پہ استقامت ملی رہے، اور اگر اس کے برخلاف ہے تو پھر ہمیں توبہ کی حاجت بھی ہے، اور ہمیں فوری طور پر توبہ کرنی بھی چاہیے۔ اس کے بعد ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ گناہوں کی معرفت تو ہوتی ہے، بندہ یہ تو سوچتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ نماز قضا کر رہا ہوں، نہیں کرنی چاہیے، یا فحش گوئی کر رہا ہوں، نہیں کرنی چاہیے، یہ کر رہا ہوں، نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی تو اسے احساس ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، لیکن اس غلطی پہ وہ اس قدر جمع ہوا ہوتا ہے، اس کی لذت اس قدر اس کے اندر سمائی ہوئی ہوتی ہے کہ اس لذت سے یہ باہر آنا نہیں چاہتا۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ اس بات پہ غور و فکر کرے کہ اس کو یہ تو احساس بہرحال ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، تو اس کو لذت کی بنا پہ نہیں چھوڑ رہا، تو آج اس سے وقتی لذت نہیں چھوٹ رہی، تو کل قیامت کے دن کا اپنا اوپر غور کرے، آخرت کا غور کرے کہ آخرت میں جب نیکوکاروں کو، اللہ کے فرمانبرداروں کو، اور جن کی توبہ مقبول ہوئی ہوگی ان کو اللہ کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت میں بھیجا جا رہا ہوگا، اس کی لذتوں پہ کیسے صبر کر پائے گا؟ تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کی جو منفی لذت اس کے اندر سمائی ہوئی ہے اس کو چھوڑے، اور حقیقی لذت کا متلاشی بنے، اور اللہ رب العزت کی نعمت جنت کے لیے کوشش کرے، اس پہ صبر کرے۔ مہروز بھائی، یہاں ایک اور بات بھی ہے نا کہ آپ آنا چاہ رہے ہیں جی، یا آپ کے دل میں کوئی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ درست نہیں کر رہے، جی، تو ایسی صورتحال کے اندر میں یہ دیکھتا ہوں کہ بندہ اگر اپنی اسی بات پر قائم اور دائم ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ان لوگوں کا ساتھ ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ مل کر بندہ اسی دھارے میں جو ہے وہ بہہ رہا ہوتا ہے۔ بالکل سلمان کیا بھائی، فرماتے ہیں؟ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ساری چیزوں کے باوجود جو آپ نے فرمائی،
انسان اپنی صحبت کو نہیں چھوڑ پا رہا ہوتا، اس کا جو فرینڈ سرکل ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جو انہی بیماریوں میں، انہی غلطیوں میں اسے لے کے جا رہا ہوتا ہے جن سے وہ بچنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے، بہت ساری چیزوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں، رمضان المبارک میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہر کوئی اس میں اپنے اعمال پہ غور کرے کہ میں کن چیزوں سے بچنا چاہ رہا ہوں، لیکن پھر اس پہ بھی غور کر لے کہ میری جو اٹھک بیٹھک ہے، میں جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، میرے مشاغل جن لوگوں کے ساتھ ہیں، میری کیا کہنا چاہیے فرینڈشپ جن لوگوں کے ساتھ ہے، جب وہ اس چیز میں مبتلا ہوتے ہیں تو لا محالہ میں اپنے اندر کمزوری پاتا ہوں اور میں بھی اس سرکل میں شامل ہو جاتا ہوں۔ لہٰذا اگر کسی برائی کو چھوڑنا ہے، کسی گناہ کو چھوڑنا ہے، تو سب سے پہلے توبہ کے بعد سب سے پہلے آپ کو وہ سرکل، وہ فرینڈ سرکل، وہ جگہ چھوڑنی ہوگی جہاں سے اس میں چنگاری لگتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں نگران شورا نے بھی جو فجر کے بعد بیان فرمایا، اس میں بڑی اہم بات یہی بیان فرمائی کہ ساری چیزیں ٹھیک ہے جی، ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں، بچنا بھی چاہ رہے ہیں، احساس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر سمجھ نہیں آتی کہ بچ کیوں نہیں پاتے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ ایسے لوگوں میں اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو معاذ اللہ گالیاں دینے کی بیماری ہے، اب وہ غور کرے تو اسے پتا چلے گا وہ ایسے لوگوں میں بیٹھتا ہے جو لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ بیماری ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، یعنی رمضان المبارک جیسے مہینے میں بھی نماز نہیں پڑھ رہا، تو وہ غور کرے وہ ایسے لوگوں میں بیٹھتا ہوگا جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے۔ ابھی آپ دیکھیے اللہ کی رحمت سے گرمیوں کا موسم چل رہا ہے، باب المدینہ کراچی میں، پاکستان میں گرمیوں کا موسم ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد روزے رکھ رہی ہے، اور بالخصوص اس میں ایک چیز کا بڑا اثر ہے کہ جس گھرانے میں اور جس کے فرینڈ سرکل میں روزے رکھے جاتے ہیں تو اسے روزانہ موٹیویشن ملتی ہے کہ نہیں جی میری امی روزہ رکھ رہی ہیں، میرے ابو روزہ رکھ رہے ہیں، میرے بھائی بہن روزہ رکھ رہے ہیں، یا میرے دوست احباب روزہ رکھ رہے ہیں، تو میں بھی روزہ رکھوں گا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، خدا نہ خواستہ اگر یہ روزہ رکھنے والا شخص بھی، عمومی طور پر بات کر رہا ہوں، اللہ کی توفیق جس کو ظاہر سی بات ہے اس کی بات ہی الگ ہے، لیکن اگر یہ روزہ رکھنے والا بھی روزہ خوروں میں بیٹھنا شروع ہو جائے اور افطار کے اوقات میں، یعنی روزے کے اوقات میں، سحر سے افطار کے درمیان معاذ اللہ وہاں پہ ٹھنڈے مشروبات چل رہے ہوں، کھانے پینے کی چیزیں چل رہی ہوں، تو اس کی بھی جو کیفیات ہیں وہ ڈاماڈول ہوں گی۔ جو آپ نے بات کہی کہ انسان جب گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنا فرینڈ سرکل تبدیل کرے، نیک لوگوں میں اٹھے بیٹھے۔ آپ دیکھیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں گے، ابھی ہزار اسلامی بھائی جو ہیں مدنی مرکز میں معتکف ہیں، اور اس میں اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد ان کی ہوگی جو شاید عام حالات میں نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہوں۔ بالکل بتاتے ہیں، بتاتے ہیں مدنی مذاکرے سے پہلے امیر اہل سنت کے جو ہے وہ سوالوں کے جواب دینے سے پہلے ہم تاثرات چلاتے ہیں، ان میں بتاتے ہیں کہ یہاں الحمدللہ نماز پڑھنے کو مل رہی ہے، روزے رکھ رہے ہیں، پہلے نہیں رکھتے تھے، اب یہ سعادت ملی ہوئی ہے، 5 نمازیں باجماعت ادا کر رہے ہیں۔ بات وہ یہ جی خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، آج کل تو خربوزہ ویسے ہی رنگ پکڑ لیتا ہے، بلکہ اس کو رنگ جو ہے وہ پہنا دیا جاتا ہے۔ آج کل تو تربوز بھی رنگ پکڑ لیتا ہے، آج تربوز بھی رنگ پکڑ رہا ہے، اور نہ صرف باہر سے رنگ پکڑ رہا ہے بلکہ اندر سے بھی رنگ پکڑ رہا ہے۔ اچھا سلمان، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ میں ایک چیز عرض کروں کہ جیسے ابھی میں نے بیان کی، یہ جانتے بہت سارے لوگ، صحیح، لیکن پھر ہماری ہمت یا ہماری نیت اس میں بھی کمزوری ہوتی ہے۔ صحیح، یعنی ہم بچنا بھی چاہ رہے ہیں اور فرینڈ سرکل بھی نہیں چھوڑنا، نہیں جی اس کے بغیر بتائیں، تو اس کے بغیر نہیں بتا سکتے بھائی۔ جب تک جو ہے نا کتے کو کنویں سے نہیں نکالا جائے گا، جب تک پاک نہیں ہوگا، تو بعض چیزوں کا علاج ایسا ہوتا ہے کہ آپ بولے نہیں اس کے بغیر بتائیں، تو اس کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ مدینہ یہاں ایک اور بات میں برسبیل تذکرہ کر دوں مہروز بھائی، آج کل جیسے خربوزے کی بات کی، یہ تو محاورہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اور اس کے اوپر دوسرا آج کل تو دیکھیں جو ہے نا وہ آڑو بھی رنگ پکڑ رہا ہے، لیچی بھی رنگ پکڑ رہی ہے، اور بھی بہت سارے فروٹ جو ہے وہ رنگ پکڑ رہے ہیں۔ اللہ انہیں بھی توبہ کی توفیق دے جو انہیں رنگ پکڑوا رہے ہیں۔ یہ بات جو کرنے کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ جس انداز میں چیزوں کو ڈھالا جائے چیزیں اس انداز میں ڈھلتی چلی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنا ذہن بنانا ہوگا، اور پھر یعنی دنیا میں کوئی کام کرنا ہے تو we have to set a goal، ہمیں ایک گول جو ہے وہ سیٹ کرنا ہوگا، اور پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی ہوگی، ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اور اس راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو یا تو ہٹانا ہوگا یا ان کو عبور کرنا ہوگا، جبھی آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، ورنہ آپ پیچھے رہ جائیں گے۔
تو یہ بری صحبت جو ہے وہ لوگ جس طرح نگران شورا نے پچھلے دنوں فرمایا کہ فساق و فجار کی جو صحبت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے انداز جو ہے انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں، جب تک اس کو نہیں چھوڑیں گے تو اچھے افراد بھی اگر ان کے ساتھ گھلنا ملنا اٹھنا بیٹھنا اس طریقے کا رکھیں گے جس طرح سے ایک فرینڈشپ والا ہوتا ہے، تو یہ بات پاسبل ہے کہ جس آگ میں وہ جل رہے ہیں یہ اس کو اپنی آگ میں دھکیل لیں۔ ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ جس کو کرنٹ لگی ہو نا اس بندے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ آپ دیکھیں کسی شخص کو کرنٹ لگ گئی ہے تو اس بندے کو ہاتھ نہیں لگائیں، یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی باتیں سننے میں آئی ہیں کہ ایک شخص تھا جس کو کرنٹ لگی تھی، اس کو بچانے کے لیے جیسے پنجاب میں ہمارے جو ہے وہ جو اربن ایریاز ہیں، جو دیہاتی علاقے ہیں، وہاں پر جو چارہ کاٹنے والا وہ جو ایک مشین ہوتی ہے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں تبدیل کرتی ہے، اس پہ موٹر لگی ہوتی ہے، تو وہ موٹر بعض اوقات اس میں ارتھ آ جاتی ہے، تو کام کر رہے ہیں وہاں پر کھیتوں میں اور کسی کو کرنٹ لگا، اس نے چیخ ماری، دوسرا جو ہے بندہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے اس کو پکڑ کے چھڑانے کی کوشش کی، کرنٹ اس کو لگا، تیسرا جو ہے وہ ان کا بچہ وہاں پر تھا، ان کے بچے نے دیکھا یہ بچہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے ان کو جو ہے وہ پکڑا۔ اب کیا ہوا، جس بچے نے پکڑا تھا وہ بچہ تو مر گیا لیکن باقی دو جو بہرحال یہ بچ گئے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کرنٹ اگر کسی کو لگا ہو تو اس کو بچانے کے لیے پہلے کام کرنٹ ہے اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اس کو بھی بچانا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے کرنٹ کو آف کرنا پڑے گا۔ تو اگر کوئی گناہوں کے معاملات کے اندر مستغرق ہے یا لگا ہوا ہے تو ہمیں اگر اس کو جو ہے وہ اچھی راہ پہ لانا ہے، پہلے تو اس کو گناہوں سے بچانا ہوگا اور اپنا بھی انفلوئنس جو ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک حد تک جو ہے وہ رکھنا پڑے گا۔ اگر ہم بھی اسی دھارے میں بہہ جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جس ڈگر پر وہ چل رہا ہے ہم بھی اسی کے مسافر بن جائیں۔ سلمان بھائی یہاں پہ ایک جملہ جو آپ نے مثال دی، میں بھی ایک مثال عرض کر دیتا ہوں کہ جو پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے جی کہتے ہیں کہ جی اسے پیچھے سے پکڑنا چاہیے، ہمیں تو تیرنا نہیں آتا لیکن جو ہیں وہ کہتے ہیں پیچھے سے پکڑنا چاہیے، اور جو ڈوب رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ جو اسے پکڑ رہا ہے وہ اس کو نہ پکڑے۔ تو یہ اس لیے کہ اگر سامنے سے پکڑیں گے تو وہ آپ کو جھپی مار لے گا، جسے آپ کہتے ہیں نا، وہ آپ کو پکڑ لے گا۔ اب آپ جو ہے وہ رننگ نہیں، وہ تیر نہیں پائیں گے، سوئمنگ نہیں کر پائیں گے، آپ سوئمنگ نہیں کر پائیں گے۔ اب سوئمنگ نہیں کر پائیں گے تو آپ اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے، اس کو بچانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو بعض اوقات یہ وسوسہ بھی آتا ہے کہ جی ہمیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے، یہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ وہ جو آپ نے کرنٹ والی مثال دی اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے انہیں ٹھیک کرنا ہے، تو بھائی پہلے ان کو ٹھیک کرنے کا طریقہ سیکھو اور اس سے بھی پہلے خود ٹھیک ہو، تو پھر جا کے وہاں پہ جو ہے وہ آپ جو کام کرنا ہے کریں۔ مدینہ جی حافظ صاحب۔ ماشاءاللہ بالکل جی، ماشاءاللہ مہروز بھائی کے مدنی پھول اور توبہ پر جو ہے وہ اس میں رکاوٹ اور دیگر چیزیں جو ماشاءاللہ بیان فرمائے، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن اور ایمان، جی اس کی مثال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن اور ایمان کی مثال اپنے کھوٹی سے بندھے ہوئے، قلعہ جس کو کہتے ہیں پنجابی میں، جی اس سے بندھے، میخ بھی کہتے ہیں جی، تو اس سے بندھے ہوئے گھوڑے کی سی ہے۔ اللہ ارشاد فرمایا کہ گھوڑا جو ہے وہ بعض اوقات اچھلتا کودتا ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے، لیکن بالآخر وہ وہیں آتا ہے جہاں اس کو باندھا گیا ہے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ مومن بھی کبھی بھول چوک کے گناہ کر لیتا ہے، لیکن اسے آنا کہاں چاہیے؟ ایمان کے پاس، یعنی وہ توبہ کر کے پھر اسی طریقے پر قائم اور دائم ہو جائے۔ یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ترغیب کے لیے ارشاد فرمایا۔ اور احادیث مبارکہ میں جہاں توبہ کرنے کے فضائل، برکات، مناقب ذکر کیے گئے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آیات ہیں وہ کہ جو بندے کو ڈھارس بندھاتی ہیں۔ بتقاضۂ بشریت بندے سے گناہ ہو جائے تو اب بندہ مومن کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ ایک شخص جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا، چھوٹا بڑا ہر گناہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ایسے شخص کے لیے توبہ ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے؟ کیا تم مسلمان ہو؟
انہوں نے عرض کی جی یا رسول اللہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں، آپ کے رسول برحق ہونے کی شہادت دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر تیرے لیے توبہ ہے، اور ساتھ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اب تجھے چاہیے کہ تو نیکیاں کرے اور برائیوں کو چھوڑ دے۔ فرمایا جب تو ایسا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا۔ اللہ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ جو میری جو خطائیں ہیں، میری جو غلط باتیں ہیں وہ بھی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعم اللہ اکبر، ارشاد فرمایا ہاں اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ اس نے جب یہ سنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ تو اب زبان پر ایک ہی بات جاری تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں تک کہ وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ڈھارس بندھانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ بندے سے خطا صادر ہو جائے تو اب اسے یہ چاہیے کہ نیکیاں کرے اور برائیوں کو چھوڑ دے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا جب وہ واقعی توبہ اس انداز میں کرے گا جس انداز میں توبہ کرنے کا حق ہے۔ یا خدا ماغرم ذات کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے یا خدا ماغرم ذات کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے نیک بن جاؤ جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نصیب فرمائے۔ مہروز بھائی، خالد بھائی، عدنان بھائی، کل رات میں ایک بات سننے کو ملی۔ ایک بھائی اپنے بھائی کے بارے میں جب بتا رہا تھا، میں تو نہیں جانتا کون بھائی ہیں، ان کے نہ کچھ ناخت ہے، بس وہ بیچارے اپنی داستان بتا رہے تھے کہ ہمارا بھائی جو ہے یہ نشے پہ لگ گیا، اور نشے پہ لگتے لگتے چلتے چلتے ایک ایسی سٹیج تک پہنچا کہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا، سزا بھگتی باہر آیا، اور کچھ عرصہ اس نے اپنے آپ کو بچایا، لیکن اس کا ایک دوست ہے، وہ جب اس دوست کے ساتھ دوبارہ اٹیچ ہوا دوبارہ نشہ کرنے لگ گیا۔ وہ بیچارہ کہہ رہا تھا کہ جب تک وہ اس سے الگ رہتا ہے تو بچا رہتا ہے، اور جو ہی اس کے ساتھ وہ مل جاتا ہے اٹھنا بیٹھنا شروع ہوتا ہے، نشہ جو ہے یہ چالو ہو جاتا ہے۔ تو خالد بھائی اس دعا کے لیے وہ کہہ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھائی کو عافیت اور سلامتی کا عطا فرمائے، بری صحبت کے شر سے بچائے، یہ نشے کی جو ایک بیماری ہے اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ اس واقعے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک بندہ جو ریپینٹ کرنا چاہ رہا ہے، جو توبہ تو کر رہا ہے، لیکن وہ لوگ جو اس کو غلط طرف لے جانے والے ہیں ان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، تو اٹس مینز کہ یہ ایک تو وہ گناہ کرتا رہے گا، یا وہ جو خلاف قانون کام ہے وہ کرتا رہے گا، اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو داؤ پہ لگاتا رہے گا۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ صحبت ظاہر اثر تو رکھتی ہے، جب تک نہیں چھوڑے گا تو نقصان تو وہ اس کو اٹھانا ہی پڑے گا جی، لیکن اگر وہ صحبت چھوڑ دے اور قرآن و حدیث کی طرف رجوع لائے، اصل میں سلمان بھائی جیسے پچھلی امتوں کا بھی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، جی، وہ توبہ کے لیے چلا
और उसने जब लोगों से पूछा कि मेरी तौबा कबूल होने की क्या सूरत है, कोई सूरत है भी या नहीं, क्या मामला है, जिसने अल्लाह तबारक व ताला से ना उम्मीदी दिलाई, नतीजतन उसने उसको भी कत्ल कर दिया। और जिसने ये कहा कि तुम कितने ही गुनाह कर लो, अल्लाह तबारक व ताला की रहमत तुम्हारे गुनाहों से बड़ी ही है, उसको ये ढालस दिलाई कि अल्लाह तबारक व ताला गुनाहों को बख्शने वाला है, तो उस बंदे ने तौबा भी की और इस तरफ रुजू भी लाया। इसी तरह जो तौबा करने वाला है, पहले तो अपने उन साथियों को छोड़े, फिर तौबा के फ़ज़ाइल की तरफ आए, इससे दिल में जो मैं अमल करने जा रहा हूँ उसकी रग़बत मज़ीद बढ़ेगी और मज़ीद ये एहसास पैदा होगा कि अब जिस तरफ मेरे कदम बढ़ रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला को ये अमल बड़ा महबूब है। इसे इरशाद फरमाया, यमहुल्लाहु मा यशाउ व युथबित, अल्लाह तबारक व ताला जो चाहता है मिटा देता है, जो चाहता है वो सबत फरमा देता है, लिख देता है। आयत करीमा में इरशाद हुआ, इन्नल हसनाती युज़हिबुनस सय्यिआत, नेकियां जो है ये बुराइयों को मिटा देती हैं। इस आयत करीमा की तफसीर में एक कौल ये भी बयान किया गया कि तौबा अल्लाह तबारक व ताला को पसंद है, इस एतबार से नेकी है, और जो बंदा गुनाह करता रहा, जब उन गुनाहों को देखे और ये तौबा कर ले, तो इसकी ये तौबा उन गुनाहों को मिटाने का सबब बनती है। इसी तरह वो आयत करीमा जहाँ अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान वालों के औसाफ बयान किए, उम्दा मोमिनों के औसाफ बयान किए, इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, कई आयात में उनका बयान है जो ईमान वालों के आला औसाफ हैं। लेकिन इसके बावजूद जो लोग अच्छे औसाफ इख्तियार ना कर सकें और इस गुनाहों में पड़ जाएं, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, युदाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामह, उनके लिए क़यामत के दिन अज़ाब को बढ़ा दिया जाएगा, व यख़लुद फ़ीही मुहाना, और उसमें उनको हमेशगी और लंबी मुद्दत तक के लिए रहना पड़ेगा। लेकिन बचाए कौन जाएंगे? सलमान भाई, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा, उस अजाब से वो लोग बचा लिए जाएंगे जिन्होंने तौबा की, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाए और अमल वो किए जो नेक है। तो सिर्फ न ये बचा लिए जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह तबारक व तआला इनकी बुराइयों को भी नेकियों से तब्दील फरमा देगा। हज़रत सय्यदा राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहा बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाया करती थी, और अल्लाह के नेक बंदों का ये मामूल होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इनका यकीन बड़ा कामिल होता है, उसकी रहमत पर बड़ा यकीन होता है, और अपने आप को अपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आजिज़ी ही करते रहते हैं। फरमाया करती कि लोगों, और किन से फरमाती, जो बड़े बड़े अपने ज़माने के औलिया हैं, उनसे कहती कि सुनो कि मेरे ना आज गुनाह बहुत ज़्यादा है, मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी नेकियां बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला मेरी तौबा को कबूल फरमाएगा ना और फिर मेरे गुनाहों को नेकियों से बदल देगा, उस दिन मेरी नेकियां ज़्यादा हो जाएंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये एक कामिल भरोसा है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कि जब मैं उससे रुजू करूंगा तो मेरा मौला ऐसा करम फरमाने वाला है कि मेरे गुनाहों को भी तब्दील कर देगा। ये यहाँ एक और बात भी है खालिद भाई, ये उन लोगों के अल्फाज हैं आजिज़ी के जो शबो रोज अल्लाह ताला की इताअत में गुजार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा, आपकी जिंदगी को, आपकी बायोग्राफी को देखा जाए तो ये बात बड़े वाज़ेह तरीके में आती है कि आपके घर में अगर चोर आ रहा है तो भी अल्लाह ताला का इरफान पा के जा रहा है। ये वो अशखास जो दिन रात इबादत करने वाले हैं, इनकी आजिज़ी के ये अंदाज हैं, और हम लोग वो लोग जो दिन रात गुनाहों में बसर कर रहे हैं और फिर इसी में लगे हुए हैं। ये अल्फाज जारी भी उन्हीं लोगों की ज़बान पर होते हैं जिनका शबो रोज़ का मामूल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुकना और अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ कायम करना होता है, वरना हर शख्स के दिल के साथ ये अल्फाज कह भी नहीं सकता। और मजीद ये कि गुनाहों की तो नहूसत ये होती है, ये लोग नेक थे ना, तो ये ऐसी एक उम्मीद थी, ऐसा यकीन था अल्लाह की बारगाह में, वरना गुनाहों की नहूसत ये होती है कि तौबा की तरफ आने की मोहलत ही नहीं मिल पाती, कब किसका इंतकाल हो जाए, कब किसको मौत आ जाए। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई जानता ही नहीं है वो कहाँ मरेगा, किसी को मालूम नहीं है कि उसको मौत कब आएगी। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, मोहलत थोड़ी दी जाएगी जब मौत का वक्त आ जाएगा। ये तो वो लोग थे जो अल्लाह तबारक व तआला को सजदे भी किए जाते थे और फिर
اس میں بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے مولا سجدہ تو میں نے کر لیا ہے لیکن پتہ نہیں کیسا ہے، سجدہ کیا ہے شاید اس میں ریا شامل ہے، یعنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سچے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ لیکن وہ بندہ جو توبہ کرے ہی نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہی کرتا رہے، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی، یہ ایسا ہی ہے جیسا اچھا طبیب ملنے کے آسرے پر بندہ اپنے آپ کو چھت سے گرا لے۔ توبہ توبہ توبہ، طبیب تو مل ہی جائے گا، چلو کود جاؤں، کوئی نہیں کودے گا۔ ڈاکٹر مل جائے گا، آرتھوپیڈک سرجن بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے، چھلانگ لگاتے ہیں، چھلانگ لگانے ٹانگ ٹوٹے گی تو پتہ نہیں، ٹانگ نہیں ٹوٹے گی تو ٹوٹے گی، بچے خود بھی بندہ بھی بچے گا یا نہیں بچے گا، یہ بھی اگلی کہانی ہے۔ آپ کی بات کا کنکلوژن یہی ہے کہ گناہوں کو جو ہے وہ جاری نہ رکھا جائے بلکہ ان کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لایا جائے۔ مرحبا، ماشاءاللہ ہمارے ولی کی دعوت اسلامی یوسف سلیم اتاری زیدہ لطفہ ماشاءاللہ مدینہ طیبہ میں ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، مرحبا یوسف بھائی۔ اور پیچھے مسجد نبی شریف کی زیارت بھی ہو رہی ہے اور گنبد خضراء شریف کی برکتیں بھی ہیں، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں سلمان بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا آپ کیسے ہیں، کیونکہ جو مدینے میں اچھا نہیں ہوگا وہ کہاں اچھا ہوگا۔ یہاں تو دنیا کے بیمار آ کر اچھے ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیمار مدینہ بنائے، آمین، اور اللہ تبارک و تعالی یہاں پر برسنے والی رحمتوں اور برکتوں میں ہمیں حصہ عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا موضوع آج آپ لے کر آئے ہیں، توبہ سے متعلق۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں بیٹھ کر میں نے کہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ مدنی چینل کے ناظرین کو ضرور سنانی چاہیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اپنے ممبر پر تشریف لائے، فرمایا آمین، اگلا اسٹیپ آپ نے فارورڈ کیا، پھر فرمایا آمین، پھر ایک اور اسٹیپ فارورڈ کیا، فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو بڑی حیرانگی ہوئی، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج یہ خلاف عادت تینوں اسٹیپ پر آپ نے آمین فرمایا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس حاضر ہوئے اور دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا لے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو میں نے اس پر کہا آمین۔ سلمان بھائی، تین اسٹیپ کی بات آج نہیں کریں گے، صرف میں اسی چونکہ آپ کے موضوع سے متعلق ہے کہ ہم اگر رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اس وقت موجود ہیں، یقیناً یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، ہماری بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، مگر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے وہ اعمال کیے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے میں کامیاب ہوئے؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرنے والوں میں شامل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ابھی ماشاءاللہ میں خالد بھائی کی گفتگو سن رہا تھا، خالد بھائی نے پچھلی قوم کا واقعہ بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زمانے کا ایک واقعہ میں بھی عرض کرتا ہوں کہ ایک بار حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قحط آ گیا اور لوگ بڑے پریشان ہو گئے، بوند بوند پانی کو ترس گئے، کھیتیاں اجڑ گئی اور بالکل خشک سالی کا سما ہو گیا۔ لوگ پریشان ہو کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا کلیم اللہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خوشحالی کو دور کرے اور یہ خشک سالی ختم ہو جائے اور قحط دور ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور سب کو لے کر ایک میدان کی طرف بڑھ گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 70,000 یا اس سے زیادہ لوگ اس میدان میں اس وقت جمع تھے۔ آپ نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ اے موسیٰ، تمہارے درمیان ایک ایسا بندہ موجود ہے کہ جس کی وجہ سے وہ 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، جس کی نحوست کی وجہ سے میں نے تم پر پانی بند کیا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ کون وہ بدبخت ہے جو 40 سال سے اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ ہمارے اس مجمع سے دور ہٹ جائے، اس مجمع سے دور نکل جائے، اسی کی نحوست کی وجہ سے ہم پر پانی بند کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلان کو سن کر لوگ ایک دوسروں کی طرف دیکھنے لگے کہ کون ہے وہ شخص
کہ جس کی وجہ سے یہ خشک سالی ہمارا مقدر ہوئی، لیکن جو گناہگار تھا 40 سال سے اپنے رب کی نافرمانی کرتا تھا، اس نے یہ ریئلائز کر لیا کہ واقعی یہ میری ہی نحوست کی وجہ سے آج لوگوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دل ہی دل میں گڑ گڑانا شروع کیا اور عرض کی کہ مولا 40 سال میں نے تیری نافرمانی کی، مگر اس کے باوجود تو نے میرا پردہ رکھا۔ اے مالک آج بھرے مجمع میں مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ اے مالک مجھے ایک بار معاف کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ مالک آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ یکایک آسمان پر برکھا برسنا شروع ہو گئی، بادل آنا شروع ہوئے اور ایسی چھما چھم بارش ہوئی کہ لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مالک ابھی تو ہمارے اس مجمع سے کوئی باہر نہیں نکلا، کیا وجہ ہے مالک؟ یہ بارش کیسے برس گئی؟ وہی نازل ہوتی ہے کہ اے موسیٰ جس کی وجہ سے پانی بند کر رکھا تھا اسی کی وجہ سے پانی برسایا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک وہ کون شخص تھا، مجھے اس کی پہچان کروا دے کہ وہ کون تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر وہی کا نزول ہوتا ہے کہ اے موسیٰ میں نے اس وقت اس کا پردہ کر رکھا تھا کہ جس وقت وہ میری نافرمانی کرتا تھا، آج تو اس نے میرے ساتھ دوستی کر لی ہے، آج تو اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے۔ اے موسیٰ جب اس وقت میں نے اس کا پردہ رکھا تھا تو اب کیوں کر میں اس کا پردہ چاک کروں؟ اتنا کریم مولا، اتنا کریم رب، ہم بس اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے نا سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتجی ہونا چاہیے، التجا کرنی چاہیے، گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے۔ اور یہ تو وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ آسمان دنیا پر ایک ندا کی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب، ہے کوئی روزی کا طلبگار تو اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی روزی کا طالب کہ اس کی روزی میں برکت دے دی جائے۔ تو پھر کیوں کر ہم ان بابرکت اور مبارک لمحات کو اب گناہوں میں گزاریں، ہم ان بابرکت اور مبارک لمحات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاریں۔ ہم مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہی عرض کروں گا کہ اتنا کریم رب ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی کہ ایک بار پھر جیتے جی ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ بہت سارے ایسے ہمارے چہرے اس وقت بھی چہرے ہمارے نظروں میں گھوم رہے ہیں، میرے ذہن میں اس وقت بہت سارے ایسے چہرے آ رہے ہیں سلمان بھائی جو بہت بڑی عمر والے نہیں تھے، پچھلے سال انہوں نے ہمارے ساتھ رمضان گزارا تھا۔ میرے خود اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان گزارا، آج وہ اس دنیا میں ہمارے ساتھ موجود نہیں۔ نہ کوئی بہت بڑی عمر تھی کہ چلو بندہ کہے کہ بہت بڑی عمر ہونے کی وجہ سے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دنیا میں آنے کا تو ایک سسٹم ہے مگر جانے کا کسی کو نہیں پاتا کہ کس وقت میری روح کب کر لی جائے۔ بس ہمیں اپنے رب سے گڑ گڑا کر توبہ کرنی چاہیے، اور وہ رب بڑا کریم ہے، وہ رب بڑا ستار ہے، سبحان اللہ، بڑا غفار ہے، وہ ضرور ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ، تواب ہے۔ مالک کریم کا ایک صفاتی نام تواب ہے۔ تواب کے فعال کے وزن پر اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اللہ اکبر، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ یہاں آپ اندازہ لگائیں کہ ایک لفظ تواب، پھر اس میں مبالغہ، اور پھر وہ ذکر ہے کلام اللہ میں، تو اس کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت تواب ہے، یہ کیسی شان والی صفت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا جو ہے وہ ثمرہ عطا فرمائے۔ یوسف بھائی آپ کب تک ہمارے ساتھ ہیں؟ میں بس 2-3 منٹوں میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ 7 بجے سلسلہ ہمارا اختتام پذیر ہوگا، پاسبلٹی ہے تو میں یہ چاہوں گا آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں کہ ماشاءاللہ براہ راست زیارت ہو رہی ہے، ماشاءاللہ مسجد نبوی شریف کے مینار نظر آ رہے ہیں، گنبد خضرا کی بہاریں ہیں، اللہ اللہ سبحان اللہ، یہ دیکھ رہے ہیں، پاسبلٹی ہے تو بتائیں۔ جی میں کچھ دیر ٹھہر سکتا ہوں انشاءاللہ۔ مدینہ ماشاءاللہ، مرحبا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو۔ اور ہمارے مدنی چینل کے بہت ہی پیارے خادم اسلام بھائی تھے آصف بھائی، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے گا، ان بیچاروں کا جوان آدمی تھے اور ان کا انتقال ہو گیا، جو ہے وہ 1-2 دن پہلے ہی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی ولایت بخشش فرمائے۔ کچھ مدنی پھول مزید جو ہے وہ لیتے ہیں، یوسف بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔
اور مہروز بھائی اگر ہم اس فیکٹر کو دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں سے یوں کہہ لیں کہ سمجھوتا کر لیا ہے یا جن میں احساس گناہ نہیں ہے، ان میں احساس گناہ کس طریقے سے پیدا کیا جا سکتا ہے، یا مجھے کس طرح پتا چلے کہ میں جو شب و روز گزار رہا ہوں یہ درست نہیں گزار رہا، جس ٹریک پہ میں چل رہا ہوں یہ ٹریک مجھے جنت میں لے جانے کی بجائے جہنم میں گرا دے گا، کیا فرمائیں گے آپ؟ سلمان میں اس کے لیے تو دیکھیں انڈرسٹوڈ بات ہے، جب بخار چیک کرنا ہوتا ہے نا تو تھرمامیٹر کا سہارا ہی لینا پڑتا ہے، ڈاکٹر کے پاس ہی ہمیں جانا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کو چیک کرنا ہے کہ بھئی میں جو زندگی گزار رہا ہوں آیا نیکیوں بھری ہے یا گناہوں بھری ہے، اس کے دو تین مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو میں طریقہ بتاؤں گا کہ فوری ٹیسٹ کرنا ہے نا آپ نے تو مدنی انعامات کا رسالہ لے لیں، مدنی انعامات کا رسالہ مکتبۃ المدینہ سے بھی مل جائے گا، اور ہماری جو اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے اپلیکیشن ہے وہاں سے بھی مل جائے گا۔ وہاں سے آپ کو روزانہ کی ڈے بائی ڈے آپ اپنا چیک کر سکتے ہیں کہ میں جو اپنی زندگی گزار رہا ہوں کس نہج پر جا رہی ہے۔ یعنی بعض اوقات بندے کو یہ بھی گمان ہونے لگتا ہے کہ جی ابھی تو میں نے توبہ کی تھی، جمعے والے دن کی تھی، جمعرات کو اجتماع میں توبہ کی تھی، مدنی مذاکرے میں توبہ کی تھی، تو بڑا احساس یہ ہونے لگتا ہے، شیطان ایک وسوسہ یہ ڈال دیتا ہے کہ بھائی توبہ کی تو تھی تو بس ٹھیک ہے اب کیا بار بار توبہ کر رہا ہوں۔ تو اپنے جو اعمال ہیں ان کا محاسبہ کریں، اور اس میں ایک سادہ سی بات ہے، جو بھی مسلمان ہے جس کا ضمیر تھوڑا سا بھی زندہ ہے وہ نیکی کو بدی کو الگ کر لے گا، موٹی موٹی جو باتیں ان کو تو الگ کر لے گا۔ اب اس میں یہ دیکھ لیں کہ صبح سے لے کے شام تک میں نے کتنی نیکیاں اختیار کی ہیں، کتنے گناہ اختیار کیے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں معاشرے میں، جن لوگوں کی نیک نامی مشہور ہے تو آپ ان کے قریب جائیے۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول سجیسٹ کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئیے۔ مدنی ماحول کے قریب آنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے قرب و جوار میں کوئی نہ کوئی اسلامی بھائی ہوگا، کوئی ذمہ دار ہوگا، آپ اب سے اپنی اس سے فرینڈشپ بڑھائیے، دوستی بڑھائیے، اس کو اپنا نگران اور اپنا محتسب بنائیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس بات کی تلقین فرمائیے، ترغیب ارشاد فرمائیے کہ انسان اپنے اوپر کسی کو محتسب بنائے۔ جب کسی کو اپنے اوپر محتسب بنا لیتا، اور یقینی بات ہے محتسب اسے بنائے جو آپ کو لگتا ہو کہ واقعی میں نیک ہے، آپ کو لگتا ہو واقعی میں اہل علم ہے، تو پھر اسے محتسب بنائے۔ محتسب سے مراد یہ ہے آپ اسے یہ اختیار دے دیں، اسے یہ فری ہینڈ دے دیں کہ آپ میری ذات میں، میری شخصیت میں، میرے کردار میں جو کمزوری پائیں تو وہ بالکل مجھے واضح الفاظ میں آپ بتا دیں۔ انشاءاللہ میں ناراض نہیں ہوں گا، بلکہ انشاءاللہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور مہروز بھائی یہ بھی تو بات ہے نا کہ وہ جس کو آپ نے مقرر کرنا ہے وہ بندہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو خیر خواہ ہو اور وہ بھی سمجھتا ہو، جب یہ چیز جو ہے وہ فائدے مند ہو سکے گی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اس کے لیے ایک زبردست ترین ذریعہ ہے۔ اور اگر میں یہ دیکھنا چاہوں کہ میں کس ڈگر پر جا رہا ہوں، کس ٹریک پر جا رہا ہوں، اور میں اپنا سیلف انالیسس کرنا چاہوں تو شیخ طریقت امیر سنت نے ہمیں ایک زبردست جو ہے وہ فارمولا دیا ہے، اور وہ فارمولا مدنی انعامات کا ہے۔ آپ مدنی انعامات کو دیکھتے چلے جائیں، فکر مدینہ کرتے چلے جائیں، سارا ہمارے سامنے نظام آ جائے گا کہ ہم کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، اور کتنی نافرمانی میں دن جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی، اور پھر اللہ کی رحمت سے اس سے عمل میں بھی جو ہے وہ بہتری آئے گی۔ آپ دیکھیں الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس کو بڑا آسان کر دیا ہے، ہر بندے کے پاس تقریباً موبائل فون ہے۔ یوسف بھائی آپ مکہ مدینہ میں بھی دیکھتے ہوں گے ماشاءاللہ لوگوں کے پاس موبائل فون جو ہے موجود ہوتے ہوں گے۔ مسجد نبی شریف میں آپ کس طرح کا موبائل فون یوزیج دیکھتے ہیں، ذرا کچھ شیئر کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سائنس نے ترقی کر کے بہت ساری ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہے، وہیں پر بہت ساری چیزوں میں ہمیں عبادت سے دور بھی کر دیا گیا ہے۔ مسجد نبوی شریف تو کیا میں کہوں، دنیا بھر میں کہیں بھی جائیں تو یہ ایک بڑا جسے کہا جائے کہ بدقسمتی کے ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ اپنے موبائل کے اندر اس قدر مستغرق ہے کہ اسے یہ نہیں پتا کہ میں فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھا ہوں، کسی نیک ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھا ہوں، یا کسی مزار پر بیٹھا ہوں، یا میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں، میں مسجد حرام میں بیٹھا ہوں۔ یہاں کا تقدس کیا ہے، یہاں کی برکتیں کیا ہیں، یہاں پر آ کر بھی وہی اپنے موبائل کے اندر بندہ مستغرق۔ اور بسا اوقات تو یہ دیکھا گیا ہے سلمان بھائی، آپ نے مسجد نبوی اور حرمین طیبین کی بات کی، تو یہاں پر آ کر چونکہ لوگوں کے پاس اور کوئی زیادہ کام نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے
موبائل کے اندر گیم کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. توبہ. صحن حرم میں بیٹھے ہیں, صحن حرم میں بیٹھ کر یہ موبائل کے اندر گیم کھیل رہے ہوں گے. صحن حرم میں بیٹھ کر اپنے موبائل کے اندر عجیب و غریب مطلب معاملہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دل جلتا ہے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس در کی حاضری عطا فرمائی کہ جس در کی حاضری کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگ وہ دن رات روتے رہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے رہتے ہیں کہ مالک ایک بار زندگی میں دکھا دے, کہ مالک ایک بار زندگی میں موقع عطا فرما, چاہے 2 گھڑی, وہ امیر اہل سنت کا شعر ہے نا, بے شک بنا لو آقا مہمان 2 گھڑی کا, جو لوگ تمنا یہ رکھتے ہو کہ 2 گھڑی کا مہمان بنا لیا جائے, وہاں پر آ کر شب و روز گزارنا مجھے اور آپ کو نصیب ہوا. اب یہاں پر آ کر بھی ہم یہ معاملہ کریں کہ ہم اپنے موبائل کے اندر مستغرق رہیں اور موبائل کے ذریعے ہم ایسے ایسے خرافات کے اندر لگے رہیں کہ بندہ یہاں پر آ کر تو ہونا یہ چاہیے کہ ہماری عبادت میں اضافہ ہو جانا چاہیے. یوسف بھائی, موبائل کو استعمال کرنا ہے, موبائل کو استعمال ہی کرنا ہے تو آپ اس کانٹیسٹ میں استعمال کر لیں. آپ موبائل پر فکر مدینہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی نے اپلیکیشن جو ہے وہ جاری کی ہے, مدنی انعامات کی اپلیکیشن ہے, بڑی زبردست اپلیکیشن ہے. اس سے آپ فکر مدینہ کر سکتے ہیں, مدنی انعامات پر عمل کر سکتے ہیں, اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی نے موبائل اپلیکیشن دی ہے قرآن ٹرانسلیشن کے جو ہے وہ نام سے. اس اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ قرآن کریم کی تفسیر جو ہے وہ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. جی ہاں, القرآن ٹرانسلیشن کے نام سے تفسیر صراط الجنان کی 10 جلدیں اس میں موجود ہیں. سرچ کا آپشن موجود ہے. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہیں. آپ اگر آداب پڑھنا چاہتے ہیں اور موبائل ہی استعمال کرنا ہے تو آپ اپنے موبائل سے حضور کی بارگاہ کے آداب جو ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا بہرحال درست استعمال کیا جائے. تو بات جو بیان ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ کو چیک ان بیلنس کرنا ہے تو فکر مدینہ کریں اور مدنی انعامات سے رسالہ پر کر لیں. رسالہ نہیں ہے تو موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں. بل قدم اپنا بڑھائیں کہ ہم نے اپنا چیک ان بیلنس کرنا ہے, اپنا محاسبہ کرنا ہے. دراصل ذہن بننے کی بات ہے سلمان بھائی, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحبت جو ہے نا وہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. اگر آپ کی صحبت اچھی ہے, آپ کی صحبت نیک لوگوں کی ہے, آپ کی صحبت فکر مدینہ کرنے والوں کی ہے, آپ کی صحبت ایسے لوگوں کی ہے کہ جو خود بھی عبادت کر رہے ہیں, دوسروں کو بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں, تو آپ کو انہیں دیکھ کر جذبہ ملے گا کہ یار جب یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں. تو اگر ہم اپنی صحبت پر نظر ڈالیں اور اپنی صحبت اچھی کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت ساری برائیوں سے بچ کر ہم بہت سارے نیک اعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے, سچی توبہ کریں, شرم دل کے اندر جو ہے وہ ندامت اور شرم جو ہے وہ محسوس کریں کہ کل ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے اور کیا جواب دیں گے. اتنے گناہ ہیں, وہ مالک اتنے احسان کر رہے ہیں, ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں. دل کے اندر یہ احساس, یہ خیال پیدا کریں اور گناہوں کو چھوڑنے کا پکا اور سچا جو ہے وہ ارادہ کر لیں. اور جو گناہ ایسے کیے کہ جن کی تلافی ہے ان کی تلافی کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے, توبہ قبول فرمانے والا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, مدنی چینل دیکھتے دکھاتے رہیں گے, امیر اہل سنت کی ذات بابرکات سے وابستہ رہیں گے, مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں گے, تو انشاءاللہ یہ پیارے پیارے ملفوظات امیر اہل سنت کے سنتے رہیں گے تو توبہ کا ذہن بنتا رہے گا اور اللہ نے چاہا توبۃ النصوح کی سعادت ملے گی, اعمال و اخلاق میں بہتری آئے گی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, نہ صرف خود بلکہ اپنی اولاد کو بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ کریں, آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی. گھڑی بتا رہی ہے وقت اختتام پذیر ہے. یوسف بھائی ماشاءاللہ مدینہ منورہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. اور پہلے آپ اسکرین پر نظارہ دیکھتے ہیں, وہ تو جو ہمارا اینیمیشن کا بنا ہوا ہے یا ریکارڈڈ ہے وہ ہے. آج ماشاءاللہ آپ گنبد خضرا کی بھی زیارت کریں گے, ماشاءاللہ براہ راست زیارت ہے. اللہ نصیب فرمائے, آنکھوں سے دیکھنا بھی نصیب فرمائے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. جی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا شفیع الورا سلام علیہ نبی الہدا سلام علیہ خاتم الانبیاء سلام علیہ سید الاصفیاء سلام علیہ لیلۃ اسری بہ قالت
تسرى به قالت الأنبياء ليلة تسرى به قالت الأنبياء مرحبا مرحبا سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك اشفعي يا حبيبي يوم الجزاء اشفعي يا حبيبي يوم الجزاء اشفعي يا حبيبي يوم الجزاء أنت شافعنا سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك مرحبا رمضان